بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے اتوار کو احتجاج کیا جائے گا۔ پورے پاکستان میں لوگ جو فارم 45 کو تبدیل کیا جا رہا ہے، فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو جتوایا گیا مینڈیٹ کے خلاف، اور جو مخصوص نشستیں خواتین کی اور منورٹیز کی جو پی ٹی آئی کو ملنی تھی، سنی اتحاد کونسل کو، وہ الیکشن کمیشن نے جو دینے سے انکار کیا ہے، اس پر بھرپور احتجاج سنڈے کو عمران خان نے اپیل کی ہے پورے پاکستان میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اکٹھے ہوں اور احتجاج کریں کہ ہم اس ناانصافی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فارم 45 جو ہے وہ اب اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ ساری میں آپ کو آج بتاؤں گا کس طرح جعل سازی کی جا رہی ہے، اور یہ بنائے گئے ہیں نئے فارم 45، اور اس میں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے نمبر کو کم کیا گیا، نمبر کو بڑھایا گیا۔ ایک نئی جعل سازی، پاکستان کی الیکشن کی تاریخ میں اس قدر بے ایمانی کی مثال نہیں ملتی، اور الیکشن کمیشن جو ہے کچھ انتہائی ڈٹائی سے، انتہائی بے شرمی سے مبینہ طور پر جو فارم 45 اپلوڈ کر رہا ہے، وہ فارم 45 مختلف ہیں، جعل سازی سے بنائے گئے ہیں، اور ان میں نتیجے کو ٹیمپر کیا گیا اتنے بھونڈے انداز سے کہ وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے الیکشن کمیشن۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آپ اس کا احترام کریں۔ بہرحال یہ ایک عجیب، وہ میں آپ کو پوری اس کی تفصیلات دوں گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس ایک آج ہوئی ہے، بڑی اہم اس کا اعلامیہ آیا۔ اس میں انہوں نے جو الیکشن کے اندر جو دھاندلی کی اطلاعات ہیں، یہ جو فارم 45 فارم 47 والی جو بات ہے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ لا تعلق رکھا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے اپنے اعلامیے میں یہ کہا ہے کہ فوج کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بجائے الزام لگانے کے وہ قانونی عمل کی طرف جائے۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فارم تبدیل کیے گئے ہیں تو آپ جائیں لے کے عدالت میں، اور مسلح افواج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں ان کو بدنام نہ کیا جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اتنی بھونڈے انداز میں الیکشن کمیشن نے، آر اوز نے، ڈی آر اوز نے بے ایمانیاں کی ہیں کہ فوج نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ ہمیں اس میں ملائن نہ کریں۔ بڑی ایک یہ اوپن سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، فوج نے کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی، فوج پر بالکل الزام نہ لگایا جائے، کوئی ثبوت ہے تو قانونی آپ جو چارہ جوئی ہے وہ کریں، ہمیں اس میں آپ ملوث نہ کریں۔ اپنے آپ کو اس سے انہوں نے پیچھے کھینچا ہے، اپنے آپ کو اس سے انہوں نے علیحدہ کیا ہے اس سارے عمل سے، کیونکہ جس طریقے سے پورے پاکستان میں لوگ نکلے، تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور اب تو جو جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کی، حافظ حمداللہ نے بھی یہ بات کی کہ 9 مئی کا جو بیانیہ تھا جس میں تحریک انصاف کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی وہ بڑی دہشت گرد جماعت ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 8 فروری کو وہ بیانیہ دفن ہو گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے۔ اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گرد جماعت نہیں۔ تو جو پچھلے کئی مہینوں سے پروپیگنڈا کیا گیا، لیڈرشپ کو پکڑا گیا، امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سارے کا سارا جمعیت علماء اسلام نے یہ کہا، مولانا فضل الرحمان نے، حافظ حمداللہ نے، کہ وہ سب کچھ غلط تھا، وہ بیانیہ دفن ہو گیا 8 فروری کو۔ ویری انٹرسٹنگ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا فارم 45 جو ہے وہ ویسے تو ان کو اپلوڈ کر دینا چاہیے تھا 14 دنوں کے بعد، لیکن اب وہ تقریباً آلموسٹ مہینہ ہو گیا اس کے بعد اپلوڈنگ اس کی شروع ہوئی ہے۔ تو اس میں جس طریقے سے لوگوں کو جتایا جا رہا ہے، حیران کن بات۔ سب سے پہلے تو آئیے نواز شریف صاحب کا حلقہ NA 130 دیکھ دیتے ہیں۔ ان کو اس میں ایک فارم میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر بھی، نواز شریف کو ملنے والے ووٹوں کی تعداد تھی 313، لیکن 313 کے آگے ایک کا ہنسا لگایا گیا اور اس کو بنا دیا گیا 1313 نواز شریف صاحب کے ووٹ کو۔ ایک جگہ یاسمین راشد کے 286 ووٹ بنے اور نواز شریف کے 179 ووٹ بدل دیے گئے۔
لیکن دوسرے کالم میں یہ کرنا وہ بھول گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں فارم 45 میں. تو یہ آپ کے سامنے، یعنی آپ دیکھیں کہ میں یہ ایک چیدہ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں. اگر آپ جائیں پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو سارے جو فارم ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کس طریقے سے تبدیل کیے گئے ہیں، اور یعنی ایک حیرانگی ہوتی ہے. اچھا، اب آ جائیں NA-128 میں. اون چودھری صاحب، ان کے جو ووٹ تھے وہ 173 تھے، ان کو 973 بنایا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جو 9 بنایا گیا نا، وہ یوں ایک ہوتا ہے نا اس کا ایک کا ڈنڈا اور اس کے آگے یوں تھوڑی سی اوپر یوں نوک بنی ہوتی ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو 973 کیا گیا. اب ایک اور فارم میں اسی طرح فارم 45 ہے اون چودھری کے حلقے کا. یہ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے امیدوار وہ جیتے تھے، اور وہ 1 لاکھ ووٹوں سے تقریباً جیتے تھے. تو ان میں اون چودھری کے 93 ووٹوں کو 493 بنا دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں، 93 ووٹوں کو 493 بنا دیا گیا. اچھا، اسی طرح آپ آ جائیں ذرا، یہ ہم نے مختلف حلقے چنے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. اب NA-238 کو آپ دیکھ لیں. پی ٹی آئی کے امیدوار کے 450 ووٹوں کو صرف 50 بنا دیا گیا، یعنی 4 کو. کئی جگہوں پہ تو انہوں نے وہ جو وائٹنر ہوتا ہے اس کو لگا دیا گیا، اور اس کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپری کی گئی. جبکہ MQM کے جو 9 ووٹ تھے، 09 ووٹ اس کے آگے 4 لگا دیا گیا، اور ان کو 409 ووٹ کر دیا گیا. یعنی یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں فارم 45 کا. اچھا، اب آپ اسی طرح کا جو ایک اور حلقہ تھا جہاں پہ بہت زبردست مقابلہ بھی تھا، کانٹے کا مقابلہ تھا، اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں سے ایک خواجہ آصف جو ہیں وہ اس میں تھے. تو ان کے 209 ووٹوں کو 809 بنا دیا گیا. 209 ووٹ لیے خواجہ آصف نے، اس کو 809 بنا دیا گیا. جبکہ ٹوٹل ووٹ جو اس میں پول ہوئے تھے وہ 627 تھے. یعنی اتنے بوڑھے انداز میں اس کو بڑھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، خواجہ صاحب بھی کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. خواجہ صاحب آپ کے اپنے فکرے ہیں یہ. اچھا، NA-48 ملتان میں تحریک انصاف کے 767 ووٹ تھے، ان کو 67 بنا دیا گیا، یعنی 7 اڑا دیا گیا. 700 یعنی ووٹ ان کے غائب کر دیے گئے. اور اس حلقے سے جو یوسف رضا گیلانی تھے وہ صرف 104 ووٹوں سے، مطلب 105-6 ووٹوں سے جیتے تھے. لیکن وہ 700 ووٹ یوں ایک ہی فارم میں اڑا دیے گئے، یہ آپ کے سامنے. اچھا، اب پھر NA-238 کراچی میں ایم کے امیدوار کو 18 ووٹوں کی جگہ 218 ووٹ اس کے کر دیے گئے ایک فارم میں. علیم عادل شیخ کا جو حلقہ تھا اس میں آپ دیکھ لیں، ان کے ووٹوں کو وائٹنر لگا کے آؤٹ کیا گیا، یعنی وائٹنر لگا کے ان کے ووٹوں کو. اسی طرح گجرات میں کیسرا الہی صاحبہ کا حلقہ، جو مونس الہی صاحب کی والدہ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ، NA-64، ان کے 584 ووٹ کو 084 کر دیا گیا. جبکہ کاف لیگ کے 86 ووٹوں کو 586 کر دیا گیا. یہ فارم 45 ان کے گجرات کے. پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. میں آپ کو پوری تفصیل دے سکتا ہوں کہ کتنا انہوں نے فراڈ کیا، کتنی بے ایمانی کی ہے ہر حلقے سے. اس ناانصافی کے خلاف پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے کہا ہے لوگوں کو اتوار کو آپ نکلیں اور احتجاج کریں. نہیں مانا جائے گا اس ناانصافی کو. جو مخصوص نشستیں ملنی تھیں، اب آپ دیکھیں JUI ویسے تو انہوں نے نشستیں جو ہیں وہ جیتی 8 تھیں، لیکن ان کو 10 خواتین کی سیٹس مل گئی ہیں بلوچستان KP اسمبلی میں. تو یہ اس طریقے سے جو نتائج ہیں صدارتی الیکشن کے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو ہوں گے، سینٹ کا الیکشن ہے اس میں فرق پڑے گا، سب کچھ یہ کنٹروورشل ہوگی. اور پھر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں دے کے یہ جو PDM-2 ہے اس کو آئین میں ترمیم کی اجازت دے دی جائے، اور فٹافٹ ان سے جو یہ ترامیم کروانی ہے وہ کروا لی جائے. تو اس ساری ناانصافی اور بے انصافی کے خلاف بڑا رول اب آپ کا ہے. اور خان صاحب نے اتوار کو احتجاج کی اپیل دی ہے اور کہا ہے کہ آپ نکلیں، بڑی تعداد میں نکلیں، ہر شہر میں نکلیں، ہر گلی محلے میں نکلیں، پرامن احتجاج. نہیں مانتے ہم اس کو، کیونکہ یہ حق آپ کو
لینے کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔